اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد والے محمد کی ذات پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ سلام ان آنکھوں پر جو ہدایت کی منتظر ہے، سلام ان کانوں پر جو ہدایت کو سنتے ہیں، سلام ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پر گامزن ہیں، سلام ان ذہنوں پر جو ہدایت کے عاشق ہیں۔ آج ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے وہ نمازی کا لباس ہے۔ تو آج اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر مریم مشتاق جی۔ خواہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ جی ہم آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ جی میں بھی آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں بلایا۔ جی تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نمازی خاتون کے لیے نماز کے دوران کتنا لباس ہونا چاہیے؟ جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ نمازی خاتون کا کتنا اور کیسا لباس ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنے چہرے کی وہ مقدار کہ جو وضو میں دھونا واجب ہے، اور ہاتھوں کو کلائی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک، اور پاؤں کو ٹخنوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں کے سرے تک نہ چھپائے، اور باقی پورا بدن چھپانا واجب ہے۔ یعنی چہرہ، ہاتھ، پاؤں چھپانا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خاتون چھپا لے تو کوئی حرج نہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ خواہر نے بیان کیا کہ چہرے کی وہ مقدار جو وضو میں دھونا واجب ہے، اور ہاتھوں کو کلائی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک، اور پاؤں کو ٹخنوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک چھپانا واجب نہیں ہے، باقی پورے بدن کو چھپانا واجب ہے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نمازی کے لباس کی شرائط کتنی ہیں؟ جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ نمازی کے لباس کی کتنی شرائط ہیں۔ نمازی کے لباس کی 5 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے نمازی کا لباس پاک ہو، یعنی نجس نہ ہو، اور دوسرا نمازی کا لباس مباح ہو، یعنی غصبی نہ ہو۔ غصبی یعنی کہ وہ لباس کے جو کسی سے چھینا نہ ہو، یا وہ لباس کہ جس کا خمس اور زکوٰۃ دینا واجب ہے لیکن ادا نہیں کیا، اور وہ لباس پہن کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ نمازی کا لباس کسی مردار کے اجزاء سے نہ بنا ہو۔ مردار یعنی کہ اگر وہ کوئی جانور مر جائے وہ مردار کہلاتا ہے، اور وہ جانور کہ جس کا غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے وہ بھی مردار کہلاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اجزاء سے بیلٹ یا ٹوپی وغیرہ نہ بنا ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حرام گوشت جانور سے نہ بنا ہو، جیسے شیر، چیتا، بلی۔ اگر بلی کے بال نمازی کے لباس یا بدن پر لگ جائیں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی، نماز باطل ہے۔ مثلاً اگر کسی نے گھر میں بلی پالی ہے اور اس کے بال بدن یا لباس پر لگیں گے تو نماز باطل ہے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ اگر نمازی مرد ہے تو اس کا لباس خالص ریشم اور سونے کی تار سے نہ بنا ہو، اور اگر عورت پہن کر سونے کی تار سے بنا ہوا لباس یا خالص ریشم کا لباس پہن کر نماز پڑھے گی تو کوئی حرج نہیں۔ جی بالکل، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا کہ نمازی کے لباس کی 5 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط کہ نمازی کا لباس پاک ہو، دوسری شرط کہ نمازی کا لباس مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو، اور تیسری شرط کہ کسی مردار کے اجزاء سے نہ بنا ہو، اور چوتھی شرط حرام گوشت جانور سے نہ بنا ہو، اور 5ویں شرط کہ نمازی اگر مرد ہے تو اس کا لباس خالص ریشم سے نہ بنا ہو اور نہ ہی سونے کی تار سے بنا ہو۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ اکثر بچیاں گھروں میں اپنی والدہ کی بڑی چادر یا بڑا حجاب پہن کر نماز پڑھ لیتی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جتنی مقدار میں نماز کے دوران چھپانا واجب ہے، اگر وہ چھپ جائے یا چھپا لے تو وہ بڑا حجاب پہننا یا بڑی چادر پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ جی بالکل، اکثر بچیاں گھروں میں اپنی والدہ کی بڑی چادر یا بڑا حجاب پہن لیتی ہیں، تو جیسا کہ خواہر نے بیان کیا کہ وہ چہرے کے وہ اعضاء یا جسم کے وہ اعضاء جو نماز میں چھپانا واجب ہے، اگر وہ اس حجاب یا اس چادر سے چھپا لے تو اس کا بڑا حجاب یا بڑی چادر پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر نمازی کا لباس یا بدن نجس ہو اور وہ ایسی ہی نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے؟ وہ 3 مقامات ہیں۔ سب سے پہلا کہ اگر وہ جان بوجھ کر
اگر وہ جان بوجھ کر نجس بدن یا نجس لباس میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے. یعنی اگر اسے پتہ ہے کہ نجس بدن یا نجس لباس میں نماز پڑھیں گے تو باطل ہو جائے گی نماز، تو اگر وہ پھر بھی نجس بدن یا نجس لباس میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ ہے کہ نماز، اگر کوئی بھول گیا ہے کہ نجس بدن یا نجس لباس میں نماز پڑھنا باطل ہے، تو وہ پھر بھی بھول کر اگر وہ پڑھ لے نماز تو اس کی نماز باطل ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو شرعی احکام کو سیکھنے میں سستی کرتے ہیں اور وہ نجس بدن یا نجس لباس میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان کی نماز باطل ہے. جی بالکل. 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اگر نمازی کا لباس نجس ہو یا بدن نجس ہو، اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے. سب سے پہلے اگر کوئی جان بوجھ کر نجس لباس یا نجس بدن میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے. اور دوسرا، اگر کوئی بھول جائے کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے اور وہ ایسے ہی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے. اور تیسرا مقام وہ ہے کہ اگر کوئی شرعی احکام کو سیکھنے میں سستی کرتا ہے اور نجس بدن یا نجس لباس میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ وہ کون سی صورتیں ہیں، وہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر اگر نمازی کا لباس یا بدن نجس ہو اور وہ نماز پڑھے تب بھی اس کی نماز صحیح ہے؟ وہ 3 صورتیں ہیں. سب سے پہلی، اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ نجس بدن یا نجس لباس میں نماز پڑھنا باطل ہے، اگر وہ نماز پڑھنے کے بعد اس کو پتہ لگے تو اس کی نماز صحیح ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی مجبور ہے، مشکل ہے، جیسے پانی میسر نہ ہو، مثلا اگر کسی کی بازو یا ٹانگ ٹوٹ جائے تو وہ نجس بدن یا نجس لباس میں نماز پڑھ سکتا ہے. اور تیسرے صورت یہ ہے کہ اگر عام خون نجس ہو وہ بھی درہم سے کم، البتہ اگر رومال یا دستانے یا چھوٹی چیزیں ایسی نجس ہوں تو وہ نماز صحیح ہے. جی بالکل. وہ مقامات کہ جہاں پر نمازی کا لباس یا بدن نجس ہو تو تب بھی اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے. سب سے پہلے اگر کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس کا بدن یا اس کا لباس نجس ہے اور وہ ایسے ہی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے. اور دوسرا، اگر کوئی مجبور ہو یعنی پانی مہیا نہ ہو تو پھر وہ اس صورت میں نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. یا کوئی بڑی مشکل ہو، یعنی اگر کسی کوئی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے یا ٹانگ پہ زیادہ بڑا زخم ہے، اس کو پاک کرنا مشکل ہے، تکلیف دہ ہے، تو وہ نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے. اور تیسری کہ اگر کسی کے بدن یا لباس پر انگوٹھے کے ناخن سے کم مقدار میں خون لگا ہو جو عام خون ہوتا ہے، اگر وہ ایسی ہی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے. تو جی خواہر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو نماز میں مستحب ہیں؟ عبا پہننا مستحب ہے، اور سفید لباس پہننا مستحب ہے، عقیقی انگوٹھی پہننا مستحب ہے، خوشبو لگانا مستحب ہے، اور پاکیزہ ترین لباس پہننا مستحب ہے. جی، پاکیزہ ترین لباس کسے کہتے ہیں؟ آپ یہ واضح کر سکتی ہیں؟ جی، پاکیزہ ترین یعنی وہ لباس کہ جس پر انسان کو 100% یقین ہو، کہ کیونکہ اگر انسان کو شک ہو کہ یہ نجس ہے یا پاک ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے. جی بالکل. مستحبات نماز، سب سے پہلے عبا کا پہننا، سفید لباس پہننا، حقیقی انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا اور پاکیزہ ترین لباس پہننا. پاکیزہ ترین لباس یعنی وہ لباس جس پہ 100% یقین ہو کہ لباس نجس نہیں ہے تو وہ پاکیزہ ترین لباس ہے. تو آپ بتائیے گا کہ مکروہات نماز کیا کیا ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مکروہات چیزیں کون سی ہیں. سب سے پہلا کہ تنگ لباس پہننا، کالا لباس پہننا، میل والا لباس پہننا یا تصویر والا لباس پہننا مکروہ ہے. جی بالکل. خواہر نے بتایا کالا لباس پہننا مکروہ ہے، اور تنگ لباس پہننا، میلا لباس پہننا، اور ایسا لباس پہننا کہ جس پر کوئی تصویر بنی ہو، یا ایسی انگوٹھی پہننا کہ جس پر کوئی تصویر بنی ہو، وہ مکروہات نماز ہیں. میرا آپ سے سب سے آخری سوال یہ ہے کہ وہ کون سی نماز ہے کہ جس میں نہ بدن کا پاک ہونا ضروری ہے نہ لباس کا پاک ہونا ضروری ہے؟ وہ نماز میت ہے کہ جس میں نہ بدن کا پاک ہونا ضروری ہے اور نہ ہی لباس کا پاک ہونا ضروری ہے. جی بالکل. وہ نماز میت ہے کہ جس میں نہ بدن کا پاک ہونا ضروری ہے اور نہ ہی لباس کا پاک ہونا ضروری ہے.
اسی کے ساتھ ہمارا مختصر سا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اگلے پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔